فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في موضع آخر يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا تمام قسم کی تعریفیں، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، اور انگنت بے انتہا بے شمار درود و سلام نازل ہو سید المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آج کے اس خطبے میں میں اس عظیم ہستی کا ذکر آپ کے سامنے بیان کروں گا، اس عظیم ہستی کی شان بیان کروں گا جن کو آخری رسول ہونے کا شرف حاصل ہے، جن کو سید الرسل، خاتم النبیین، سید الانبیاء، امام الانبیاء ہونے کا شرف حاصل ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شان، آپ کا مقام و مرتبہ، آپ کی فضیلت، آپ کی خصوصیت کہ وہ کون سی خصوصیات ہیں کہ جو صرف اور صرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، آپ کے علاوہ کسی اور کو وہ خصوصیات نہیں ملی۔ میرے بھائیوں، پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شان، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا مقام و مرتبہ آج کے اس خطبے میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ وہ رسول، وہ نبی کہ جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اہل ایمان پر احسان کا ذکر کیا، وہ نبی، وہ رسول کہ جن کی بعثت کو، جن کے بھیجے جانے کو اللہ رب العالمین نے احسان کے طور پر ذکر کیا کہ رسول کا بھیجا جانا تمہارے درمیان یہ اس اللہ کا تم پر کرم ہے، اس اللہ کا تم پر احسان ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی جو نعمتیں ہم پر ہیں، ان میں اللہ کی سب سے عظیم نعمت، سب سے بڑی نعمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں بھیجا جانا ہے۔ اگر آج ہم مسلمان ہیں، شرک سے دور ہیں، کلمہ توحید پڑھنے والے ہیں، اسلام کا نام لیوا ہیں، تو صرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ اگر آج ہم اندھیروں میں نہیں ہیں اور ہمیں اسلام کی روشنی ملی ہوئی ہے،
اگر آج ہم اپنی بچیوں کو زندہ دفن نہیں کرتے اور بیٹیوں کا ایبورشن نہیں کرواتے، اگر آج ہم کو یہ پاکیزہ تعلیمات ملی ہوئی ہیں تو صرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے سبب۔ تو اللہ تعالی کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمانا، رسول کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجنا، یہ انسانیت پر احسان عظیم ہے، اور اہل ایمان پر خصوصی کرم اور نوازش ہے، خصوصی احسان ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وجہ سے ان کو روشنی میسر ہوئی، رسول کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیم کے سبب آج وہ فخریہ طور پر اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں۔ آئیے میں آپ کے سامنے رسول گرامی علیہ الصلاۃ والسلام کی شان کے حوالے سے چند چیزیں آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سب سے پہلی فضیلت اور شان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ عظیم شرف و مرتبے کے اعتبار سے عظیم خاندان اور قبیلے سے انتخاب فرمایا۔ بھائی لوگوں کا شرف، لوگوں کا مقام، خاندان کا عظیم ہونا، یہ بھی انسان کے مقام و مرتبے میں داخل ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کسی ایسے گھرانے سے تعلق نہیں رکھتے تھے کہ سماج میں جس کی عزت نہ ہو، سماج میں جس کا احترام نہ ہو، بلکہ رسول گرامی علیہ الصلاۃ والسلام جس خاندان سے تعلق رکھتے تھے، جس گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، وہ گھرانہ، وہ خاندان، وہ قبیلہ اہل عرب کے یہاں انتہائی عزت و احترام والا تھا، اور اس کو خود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عزت کے طور پر اس چیز کا ذکر کیا کہ اللہ رب العالمین نے ان کا انتخاب کس میں سے فرمایا؟ بنو ہاشم میں سے فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب آل ابراہیم میں سے فرمایا، اور آل ابراہیم یہ اللہ رب العالمین کے منتخب کیے ہوئے ہیں، چنے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، بے شک اللہ رب العالمین نے حضرت آدم کو چنا، حضرت نوح کو چنا، اور آل ابراہیم کو چنا، آل عمران کو چنا۔ اللہ تعالیٰ نے آل ابراہیم کا ذکر، آل عمران کا ذکر خصوصی طور پر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آل ابراہیم کو چنا، آل عمران کو چنا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آل ابراہیم یہ اللہ کے چنے ہوئے ہیں، اللہ کے منتخب کردہ ہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مزید وضاحت فرمائی، اور بخاری شریف کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ اصطفى من ولد ابراہیم اسماعیل، کہ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم کی لڑی سے حضرت اسماعیل کو چنا، حضرت ابراہیم کی لڑی سے حضرت اسماعیل کو چنا۔ وَمِن وُلِدَ اسماعیل بنی کنانہ، اور حضرت اسماعیل کی لڑی سے بنو کنانہ کو چنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے بنو کنانہ سے قریش کو چنا، قریش سے بنو ہاشم کو چنا، اور بنو ہاشم میں سے اللہ تعالیٰ نے میرا انتخاب فرمایا۔ یہ ہے انتخاب کہ اللہ تعالیٰ نے آل ابراہیم، اولاد ابراہیم میں سے اسماعیل کا انتخاب فرمایا۔ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے بھی کئی قبیلے بنے، لیکن اللہ نے بنو کنانہ کا انتخاب فرمایا۔ بنو کنانہ کی بہت ساری شاخیں ہیں، ان میں سے اللہ نے قریش کا انتخاب فرمایا، قریش میں سے اللہ نے بنو ہاشم کا انتخاب فرمایا، اور پورا بنو ہاشم معزز و محترم ٹھہرا الا یہ کہ وہ اللہ کے کا کفر کرنے والے ہوں۔ تمام اہل ایمان بنو ہاشم وہ فضیلت والے ٹھہرے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بنو ہاشم میں سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا۔
تو رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو خود اپنے شرف کے طور پر ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے میرا انتخاب جو ہے بنو ہاشم میں سے فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق جس گھرانے سے تھا، جس خاندان سے تھا، وہ اہل عرب کے نزدیک انتہائی محترم، انتہائی احترام والا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کا، عزت و مرتبے کا اور شرف کا یہ عالم تھا کہ کعبے کی خدمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو ملی ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو کعبے کی خدمت ملی ہوئی تھی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان ہی میں سے ایک شخص کو کعبے کی چابی ملی ہوئی تھی۔ حضرت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا عبد المطلب کو خود کعبے کے جو تھے رکھوالے تھے اور کعبے کی دیکھ بھال کرتے تھے، اور کعبے کی دیکھ بھال، کعبے کی خدمت یہ کن لوگوں کو ملتی تھی اس وقت میں بھی؟ ان کو جن کو اہل عرب بڑے ہی مقام و مرتبے والا سمجھتے تھے، بڑے ہی شرف والا سمجھتے تھے۔ زہرا بڑے ہی مقام و مرتبے والا سمجھتے تھے، بڑے ہی شرف والا سمجھتے تھے۔ ان کو کعبے کی خدمت پر مامور کیا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس گھرانے میں، اس خاندان میں آنکھیں کھولی۔ تو یہ پہلا شرف ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اسی وجہ سے مکہ والوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب پر، آپ کے خاندان پر کبھی انگلی نہیں اٹھائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر باقی الزامات لگائے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی یہ طعنہ نہیں دیا گیا کہ ارے تو تو فلاں گھٹیا گھرانے سے ہے، تو تو فلاں کنبے سے ہے کہ جس میں ڈاکو پائے جاتے ہیں، جن کی عزت نہیں ہے عرب میں، جس میں ذلیل لوگ پائے جاتے ہیں۔ کبھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح کا جو ہے طعنہ سننے کو نہیں ملا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اہل عرب اس خاندان کی عزت کیا کرتے تھے، احترام کیا کرتے تھے۔ دوسرا شرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ شرف صرف اور صرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مرتبہ یہ اعزاز حاصل ہوا کہ فرشتے نے آپ کا قلب اطہر نکال کر آب زمزم سے اس کو دھویا، اور اس کے اندر حکمت و بینائی کو انڈیل دیا، ڈال دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ واقعہ 2 مرتبہ پیش آیا، جس کو سیرت کی کتابوں میں شق صدر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ شق صدر یعنی سینے کو چاک کیا گیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، اور آپ کے دل مبارک کو نکال کر آب زمزم سے دھویا گیا۔ یہ واقعہ کسی اور نبی کے ساتھ، کسی اور رسول کے ساتھ پیش نہیں آیا۔ پہلی دفعہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 4 سال کے تھے اور حضرت حلیمہ کے پاس تھے پرورش کے طور پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ اتنے میں حضرت جبرائیل آتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا جاتا ہے اور قلب اطہر کو نکال کر آب زمزم سے دھویا جاتا ہے۔ ادھر آپ کے ساتھ جو بچے کھیل رہے تھے وہ دوڑے ہوئے حضرت حلیمہ کے پاس پہنچے کہ دیکھیے کہ محمد کو کیا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ حضرت حلیمہ دوڑی ہوئی آئی فکر مندی کے ساتھ، لیکن جب آ کر دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سالم تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث، حضرت انس فرماتے ہیں کہ سلائی کے جو نشانات تھے سینے پر میں نے ان کو دیکھا ہے۔ حضرت انس خادم رسول فرماتے ہیں کہ سلائی کے نشانات کو میں نے اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کیا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو ایک مرتبہ تو بچپن میں آپ کے قلب اطہر کو زمزم کے مبارک پانی سے دھویا گیا،
اور اس میں حکمت کی باتیں، بینائی کی باتیں، ایقان، ایمان، یہ تمام چیزیں اس دل کے اندر بھر دی گئی۔ اور دوسری مرتبہ جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی معراج کروایا گیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جسمانی معراج کروایا گیا، آسمانوں کی سیر کروائی گئی، آسمانوں کی سیر۔ حالانکہ آسمانوں کی سیر یہ بھی صرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت حاصل ہوئی، کسی اور نبی کو نہیں۔ کسی اور نبی کے ساتھ یہ نہیں ہوا کہ وہ دنیا میں زندہ ہو اور پھر اس کو زندگی ہی میں آسمانوں کی سیر کروائی جائے۔ سیر کے طور پر حضرت عیسیٰ کو زندہ اٹھایا گیا ہے، وہ واقعہ ہے، لیکن سیر کروانے کے طور پر آسمانوں پر لے جایا گیا ہو، وہاں پر عذابوں کے نظارے بھی دکھائے گئے ہوں اور جنت کا دیدار بھی کروایا ہو، وہاں کی نعمتیں بھی دیکھی ہوں، یہ واقعہ کسی اور نبی اور رسول کے ساتھ پیش نہیں آیا۔ یہ واقعہ صرف اور صرف ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا۔ معراج پر جب لے جایا گیا تو اس سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر کو پھر آب زمزم سے دھویا گیا، کیونکہ معراج کا واقعہ ایسا واقعہ تھا جس میں عجائبات ہیں، جس میں معجزات ہیں، جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت ساری عجیب و غریب چیزیں ملاحظہ کرنی تھیں، لہذا ضرورت اس بات کی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کو مزید پاکیزہ کر دیا جائے اور اس میں یقین، اطمینان، سکون اور حکمت بینائی کو مزید بھر دیا جائے۔ خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کا تذکرہ فرمایا۔ نبی علیہ السلام نے جب معراج کا واقعہ بیان کیا تو آپ نے وہیں پر یہ بھی ذکر کیا کہ دو فرشتے آئے حضرت جبرائیل کے ساتھ اور میرے سینے کو چاک کیا گیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے کو چاک کر کر قلب اطہر کو نکال کر سونے کی تشتری میں رکھا گیا اور پھر اس کو آب زمزم سے دھویا گیا اور پھر اس کو وہیں پر فٹ کر دیا گیا۔ اس میں حکمت و بینائی ڈیل کر، بھر کر، ایمان و یقین کو مزید بھر کر اس دل کو وہیں پر لگا دیا گیا۔ یہ دوسرا واقعہ پیش آیا تھا معراج سے پہلے، گویا کہ شق صدر کا واقعہ ایک بار نہیں بلکہ دو مرتبہ پیش آیا ہے، ایک مرتبہ بچپن میں اور دوسری مرتبہ جب معراج پر لے جایا جا رہا تھا تو اس وقت یہ واقعہ پیش آیا۔ تو یہ فضیلت اور یہ خصوصیت بھی صرف اور صرف ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تیسری شان ہمارے رسول کی، ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا مقام و مرتبہ، اللہ تعالی نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جتنے نبیوں کو بھیجا، جتنے رسولوں کو بھیجا، ایک خاص قوم کی طرف، ایک خاص علاقے کی طرف بھیجا۔ جتنے بھی نبیوں کو بھیجا یا کسی رسول کو بھیجا، خاص قوم کی طرف اور خاص علاقے کی طرف۔ اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا، لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، حضرت نوح کو ہم نے بھیجا ان کی قوم کی طرف، سارے انسانوں کی طرف نہیں، کس کی طرف؟ ان کی قوم کی طرف۔ حضرت ہود کے بارے میں ذکر کیا، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودٍ، حضرت ہود کو بھیجا قوم عاد کی طرف، حضرت ہود کو بھیجا جو ان کے بھائی تھے۔ حضرت صالح کا ذکر کیا، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، قوم مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ گویا کہ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنے نبیوں کو اس دنیا میں بھیجا یا کسی رسول کو اس دنیا میں بھیجا، اللہ تعالیٰ نے تمام کو کسی ایک قوم کی طرف، کسی ایک خطے کی طرف، کسی ایک علاقے اور شہر کی طرف بھیجا۔ لیکن جب باری آتی ہے آخری رسول کی، ہمارے اور آپ کے نبی کی،
سید الکونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اللہ تعالیٰ نے کسی ایک قوم کا انتخاب نہیں فرمایا، کسی ایک علاقے کا انتخاب نہیں فرمایا کہ ان کی نبوت، ان کی رسالت صرف اس علاقے والوں پر ماننا فرض ہے، صرف اس وقت تک کے لیے فرض ہے، نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے فیصلہ فرمایا یہ آخری رسول ہیں اور پوری دنیا کے لیے ہیں اور جن و انس کے لیے ہیں اور قیامت تک کے لیے ہیں۔ یہ رسول تمام انسانوں کے لیے بھیجے جا رہے ہیں، قیامت تک کے لیے۔ انا ارسلناک، اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا، اور کیا فرمایا اللہ نے، کس کی طرف بھیجا؟ الی الناس کافہ، تمام لوگوں کی طرف، بشیر بنا کر، نذیر بنا کر، خوشخبریاں دینے والا بنا کر بھیجا، خوشخبریاں دینے والا، ڈرانے والا جہنم کے عذاب سے۔ خود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کان النبی یبعث الی قومہ خاصۃ، پہلے کے جو نبی تھے ان کو ان کی قوم کی طرف بھیجا گیا خاص، صرف حضرت موسیٰ کو قوم موسیٰ کی طرف، حضرت نوح کو قوم نوح کی طرف، حضرت صالح کو قوم سمود کی طرف، حضرت ہود کو قوم عاد کی طرف۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلے کے کسی بھی نبی کو جو اس دنیا میں بھیجا گیا اس کی خاص قوم کی طرف بھیجا گیا، وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً، اور مجھ کو تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہے۔ یہ فضیلت، یہ شان، یہ مقام و مرتبہ صرف اور صرف ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ یہ مقام آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کسی اور کے حصے میں آیا ہی نہیں، یہ مقام کسی اور کو ملا ہی نہیں، یہ مقام و مرتبہ صرف اور صرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لہذا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اب اگر کوئی بھی یہودی، کوئی بھی نصرانی، یہودی مطلب حضرت موسیٰ کو ماننے والا، نصرانی یعنی حضرت عیسیٰ کو ماننے والا، آپ نے فرمایا اب اگر کوئی بھی یہودی، کوئی بھی نصرانی میری دعوت کے بارے میں سنتا ہے، میری نبوت کے بارے میں سن لیتا ہے، اس کو پتا چلتا ہے، اور پھر وہ اگر مجھ پر ایمان نہیں لاتا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ اب سب کی نبوت منسوخ ہو چکی، سب کی رسالتیں منسوخ ہو چکی، اللہ رب العالمین نے سب کی نبوت اور رسالت کو ختم فرما دیا۔ اب دنیا میں نجات موقوف ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں۔ اب کوئی کہے کہ میں تو موسوی ہوں، میں یہودی ہوں، حضرت موسیٰ پر ایمان لاؤں گا اور موسیٰ بھی اللہ کے نبی ہیں لہٰذا میری نجات ہو جائے گی، نہیں ہو سکتی۔ کوئی کہے میں عیسوی ہوں، حضرت عیسیٰ پر ایمان لاؤں گا، عیسیٰ بھی اللہ کے رسول ہیں لہٰذا میری نجات ہو جائے گی، نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اب اللہ رب العالمین نے اپنے آخری رسول کو بھیج دیا ہے۔ موسیٰ کی نبوت علیہ السلام اس وقت تک تھی جب تک کہ موسیٰ تھے، حضرت عیسیٰ کی نبوت اور رسالت اس وقت تک تھی اور اس وقت تک ان پر ایمان لانے میں نجات تھی جب تک وہ اس دنیا میں تھے اور آخری رسول اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے۔ لیکن اب جب آخری رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اس دنیا میں ہو چکی تو اللہ تعالیٰ نے صاف اعلان فرما دیا اب نہ نوح کی رسالت چلے گی، نہ ہود کی نبوت چلے گی، نہ صالح کی نبوت چلے گی، نہ موسیٰ کی نبوت چلے گی، نہ عیسیٰ کی نبوت چلے گی۔ اب ہر شخص پر فرض ہے، چاہے وہ جن ہو یا انسان ہو، اب ہر شخص پر قیامت تک کے لیے فرض ہے کہ اگر وہ نجات چاہتا ہے تو اللہ رب العالمین کے یہاں اس کا ایمان جو قابل قبول ہے وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں، ورنہ اس کا ایمان قبول نہیں۔ وہ توحید والا بن جائے کہ میں صرف اللہ کی عبادت کروں گا لیکن جناب محمد الرسول اللہ کو نہیں مانوں گا، میں موسیٰ کو مانوں گا، عیسیٰ کو مانوں گا، اس کا ایمان اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ آخری رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تو ہمارے نبی کی شان، ہمارے نبی کا مقام و مرتبہ کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھیجا گیا
تو صرف مکہ والوں کے لیے نہیں، صرف اہل عرب کے لیے نہیں، بلکہ پوری دنیا کے لیے، وہ چاہے مکی ہو، مدنی ہو، ہندی ہو، امریکی ہو، کوئی افریقی ہو، گورا ہو، کالا ہو، کسی بھی نسل سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی علاقے سے تعلق رکھتا ہو، وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اس کے لیے ضروری ہے۔ یہ تیسری فضیلت ہوئی، اہم خصوصیت ہوئی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ چوتھی شان، چوتھی خصوصیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کو اللہ رب العالمین نے تمام انسانوں پر فرض قرار دے دیا، اور نبی کی اطاعت کو، نبی کی اتباع اور پیروی کو اللہ رب العالمین نے اس طریقے سے فرض قرار دیا کہ نبی کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دے دیا، نبی کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دے دیا۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے گا اس نے گویا کہ اللہ کی اطاعت کی۔ گویا کہ اللہ یہ فرمانا چاہتا ہے کہ روح زمین پر بسنے والوں لوگوں، اگر تم میرے نبی کی اطاعت کرتے ہو تو گویا کہ تم میرا حکم ماننے والے ہو، اور اگر تم نبی کی اطاعت نہیں کرتے ہو تو گویا کہ میرا حکم بھی تم ماننے والے نہیں ہو۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اللہ نے نبی کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا۔ یہ چوتھی فضیلت، چوتھی شان ہوئی۔ پانچویں فضیلت اور پانچویں شان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ اکبر، کتنے حسین الفاظ میں، کتنے خوبصورت الفاظ میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے۔ پانچویں شان ہمارے نبی کی، اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی کا ذکر بلند کیا۔ اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند فرمایا۔ اب یہاں پر نقطہ ملاحظہ فرمائیں کہ صرف یہ نہیں کہا کہ اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، صرف یہ نہیں کہا، یہ جملہ بھی صحیح ہے، یہ جملہ بھی ٹھیک ہوتا کہ اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو، آپ کے ذکر کو بلند کیا، یہ جملہ بھی ٹھیک ہو جاتا، لیکن اللہ نے فرمایا آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند فرمایا۔ جیسے آپ اپنے دوست سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، میں یہاں آیا آپ کے لیے، میں ملاقات کے لیے آیا، جملہ ٹھیک ہے، لیکن آپ اپنی محبت کا مزید اظہار کرتے ہیں کہ میں یہاں تک چل کر آیا، یہ جو میں نے سفر طے کیا، اے میرے دوست تمہارے پاس آیا تمہاری خاطر۔ اللہ نے وہ لہجہ، وہ اسلوب، وہ انداز اختیار کیا، اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، لَكَ، آپ کی خاطر، آپ کے لیے، آپ کی محبت میں۔ لہذا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جب ہم غور کرتے ہیں تو پتا چلتا ہے رب نے اپنے اس وعدے کو کس طریقے سے پورا فرمایا۔ کلمے میں اللہ کا ذکر، نبی کا ذکر، اذان میں اللہ کا ذکر، نبی کا ذکر، نماز میں اللہ کا ذکر، نبی کا ذکر۔ نماز میں دیکھ لیں آپ، سبحانک اللہم الحمدللہ رب العالمین، اور کوئی سورت قرآن مجید کی، اللہ کا ذکر، رکوع اللہ کا ذکر، اللہ کے سامنے انسان جھک رہا ہے، سجدہ اللہ کا ذکر، لیکن اللہ نے نماز کے آخر میں حکم دیا، با ادب ہو کر بیٹھ گئے، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی۔ اللہ کا ذکر، نبی کا ذکر، یہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا۔ پوری دنیا میں ہمارے نبی کا چرچا، پوری دنیا میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر بلند ہو رہا ہے۔ یہ پانچویں شان، پانچواں مقام و مرتبہ ہوا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ چھٹی
چھٹا مقام و مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنے کو اللہ رب العالمین نے اہم عبادت قرار دیا. وہ بھی اہم عبادت ہے, اس پر بھی اللہ رب العالمین اجر عطا فرماتا. عبادت تو صرف اللہ کی ہوتی ہے نا, لیکن جیسے ذکر و اذکار پر اللہ اجر عطا فرماتا ہے, اسی طریقے سے درود شریف پڑھنے پر اللہ تعالی اجر و ثواب سے نوازتا ہے. میرے نبی پر درود پڑھو, میرے نبی پر سلام پڑھو, میں خوش ہو کر تمہیں اجر و ثواب عطا فرماؤں گا. اور کتنا عطا فرماتا ہے اللہ, جب ایک مرتبہ کوئی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے. من صلی علی صلاۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرا, رواہ مسلم. جو اللہ کے نبی پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے, اللہ تعالیٰ اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. جو ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے, اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے, اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے. 10 درجات بلند فرماتا ہے. یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی تاثیر ہے. البتہ اس کا طریقہ صحیح ہونا چاہیے, جو ثابت ہے شریعت سے. اپنا بنایا ہوا طریقہ نہ ہو کہ اجتماعی طور پر گا گا کر جھوم کر کھڑے ہو کر پڑھ رہے ہیں. یہ کہیں قرآن و حدیث میں نہیں آیا, یہ کہیں نہیں آیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے درود و سلام پڑھنے کا حکم دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اکرام بھی پڑھا کرتے تھے. کیسے؟ انفرادی طور پر, اپنا اپنا. بلکہ ہر نماز میں ہر مسلمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا ہے. بنا درود و سلام کے نماز ہی مکمل نہیں ہوتی. کوئی شخص سجدے کے بعد سلام پھیر دے, اس کی نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہو سکتی. حالانکہ اس نے الحمد پڑھی ہے, تکبیر تحریمہ پڑھی ہے, رکوع کیا ہے, سجدہ کیا ہے, لیکن سجدے سے اٹھ کر سلام پھیر دے, اس کی وہ نماز شمار نہیں ہوگی. سب کچھ کر لیا, الحمد پڑھ لیا, قرآن پڑھ لیا, رکوع کر لیا, سجدہ کر لیا, لیکن اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں فرمائے گا. اس کی یہ نماز شمار نہیں ہوئی جب تک کہ بیٹھ کر درود و سلام کا نذرانہ گلدستہ پیش نہ کر دے. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی اور اللہم صلی علی محمد اور اللہم بارک علی محمد. یہ دونوں چیزیں درود اور سلام جب تک یہ نذرانہ وہ پیش نہ کر دے, اس کی نماز مکمل نہیں ہوتی. یہ ہے درود و سلام کا مقام, یہ ہے فضیلت کہ نماز میں بھی درود و سلام کو. اور یہ تو ہم اور آپ پڑھتے ہیں. اللہ رب العالمین نے سورۃ الاحزاب میں ارشاد فرمایا, ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں. اے اہل ایمان, تم بھی نبی پر درود و سلام پڑھا کرو. اے اہل ایمان, تم بھی نبی پر درود و سلام پڑھا کرو. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام کو اللہ رب العالمین نے یہ مقام, یہ مرتبہ عطا فرما دیا. بلکہ ایک حدیث کے مطابق جو شخص اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے تمام غموں کو دور فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے تمام غموں کو دور فرما دیتا ہے. اسی وجہ سے ایک صحابی جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے تو ان صحابی نے نبی سے دریافت کیا, اے اللہ کے رسول, میرے جو خالی اوقات ہوتے ہیں کیا میں اس کا ربع حصہ آپ پر درود پڑھوں؟ اللہ کے نبی علیہ, جو خالی اوقات ہوتے ہیں, جو فارغ اوقات ہوتے ہیں, یعنی نماز کے علاوہ جو میرے فارغ اوقات ہیں, اے اللہ کے رسول, میں اس کا ربع حصہ
یعنی پاؤ حصہ آپ پر درود پڑھنے کے لیے خاص کر دیتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے، اس سے زیادہ پڑھو تو تمہارے لیے اور بہتر ہے۔ ان صحابی نے کہا اے اللہ کے رسول، تو پھر میں اپنے فارغ اوقات کا آدھا حصہ آپ پر درود پڑھ لیتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کا اجر بھی تمہارے لیے ہے، لیکن اور زیادہ پڑھتے ہو فہو خیر لک، تو وہ تمہارے لیے اور بہتر ہے۔ حتیٰ کہ صحابی رسول نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر میں اپنے فارغ اوقات، میرا جو فارغ وقت ہے وہ سارا کا سارا میں صرف آپ پر درود پڑھوں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر ایسا کرو گے تو تمہارا یہ عمل تمہارے لیے تم سے ہر غم کو، تکلیف کو دور کرنے کے لیے کافی ہو جائے گا، ذہنی سکون ملے گا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے درود و سلام کے یہ فضائل عطا فرمائے۔ تو ہمارے نبی کی شان کیا ہے کہ نبی علیہ السلام پر درود پڑھو تو اللہ رب العالمین یہ برکتیں عطا فرماتا ہے آپ کو۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ عظمت اور یہ شان آپ کے سامنے بیان کی، اور نبی کی شان تو یہ ہے کہ بیان کرتے رہو تو ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں سے چند چنی ہوئی چیزیں ہیں، چند منتخب کی ہوئی چیزیں ہیں، ورنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کرتے رہو وقت کم پڑ جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو فضائل ہیں، جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، وہ خطبہ جمعہ کے مختصر سے وقت میں مکمل طور پر بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس آفتاب و مہتاب کو، اس کی شان کو سمجھیں کہ اللہ رب العالمین نے کتنا عظیم رسول ہماری طرف بھیجا۔ لہذا ہم چراغوں کی طرف نہ جائیں، جگنوں کی طرف نہ جائیں۔ جن کو آفتاب ملا ہوتا ہے انہیں چراغوں کی کیا ضرورت ہے؟ جنہیں آفتاب ملا ہوا ہے انہیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اس نبی کی شان کو، اس مقام کو، مرتبے کو پہچانے کہ اللہ رب العالمین نے کس عظیم رسول کو ہماری طرف مبعوث فرمایا، اور اس نبی کی اطاعت و فرما برداری، اتباع، احترام، تمام چیزیں کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین کل روز محشر قیامت کے دن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب فرمانا، جنت الفردوس میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہمیں عطا فرمانا، اپنے دیدار کے بعد جنت میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی اللہ ہمارے مقدر میں لکھ دے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار بھی جنت میں ہمیں نصیب فرمانا، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔